الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پر درود پاک بھیجیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جنت اور دوزخ سلسلے میں شرکت کیجیے. آج انشاءاللہ دوزخ کا تذکرہ ہوگا. دوزخ کی ایک بہت ہی گہری وادی ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور خود جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے. جہنم کی اس وادی کا نام ہے ویل، اور اس کا تذکرہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3164 میں اس طرح ہوا. فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جہنم میں ویل نامی ایک وادی ہے جس میں کافر اس کے پیندے تک پہنچنے سے پہلے 40 سال 40 ایئرز گرتا چلا جائے گا. الترغیب والترہیب حدیث نمبر 5612 5624. سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان ویل نامی وادی جس میں کافر اس کی طے میں پہنچنے تک 70 سال تک گرتا رہے گا. اور بہار شریعت میں صدر الشریعہ لکھتے ہیں، جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم پناہ مانگتا ہے. اور کتاب الکبائر میں ہے کہ ویل جہنم کی ایسی خوفناک وادی ہے کہ دنیا کے پہاڑ اس میں ڈالے جائیں تو اس کی تپش اور اس کی گرمی سے پگھل جائیں. اس میں کون جائے گا؟ یہ ویل نامی وادی ان کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے تھے اور وقت کے بعد قضا کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر یہ کہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، پچھلی نمازیں جو قضا ہوئی ادا کریں. تفسیر ابن رجب میں ہے، ویل جہنم میں پیپ کی وادی ہے، پیپ کی وادی. اور حضرت مالک بن دینار فرماتے، جہنم کی وہ وادی جس میں طرح طرح کے عذابات ہیں اس کا نام ویل ہے. اور حضرت سیدنا ابو عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ویل جہنم کی جڑ میں ایک حوض ہے، اس میں جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے. ویل کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. اللہ کی پناہ. ویل سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ کی پناہ. اور ماہ رمضان مبارک جو ہی شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے. مسجد کی رونق کوئی رنگ و روغن سے تو نہیں ہے، کوئی ٹائلوں سے تو نہیں ہے، لائٹوں سے تو نہیں ہے. مسجد کی رونق جو ہے وہ نمازیوں سے ہے، علم دین سیکھنے سکھانے والوں سے ہے. مگر جو ہی رمضان رخصت ہوتا ہے تو بہت سارے رمضانی بھی رخصت ہو جاتے ہیں. رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے، گویا کہ
علاوہ رمضان کے کوئی نماز فرض ہے ہی نہیں. استغفر اللہ. تو یاد رکھیے جو مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ ہے اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے کافر، ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور جو انکار نہیں کرتا اور جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک فرض نماز بھی چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. نماز ترک کرنا، قضا کرنا، چھوڑ دینا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور جسے جہنم سے برات چاہیے، جسے جہنم سے نجات چاہیے، جسے جہنم سے چھٹکارا چاہیے، اسے چاہیے کہ 5 نمازیں پڑھے. اور اللہ نے مرد بنایا ہے تو مسجد میں آ کر پڑھنا. بھائی کیوں غفلت کرتا ہے، کیوں سستی کرتا ہے؟ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس نے 40 دن تک صبح کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہوئی تو اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم اور نفاق یعنی منافقت سے آزادی لکھ دیتا ہے. فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے 5 نمازوں پر ان کے وضو، اوقات، رکوع، سجود کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشگی اختیار کی کہ یہ اللہ تعالی کا حق ہے تو اللہ تعالی اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے گا. تو نماز جہنم سے بچاتی ہے. جس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے واقعی ڈرنا ہی چاہیے. اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. نماز میں غفلت جہنم میں پہنچا سکتا ہے. یہ نافرمانی کس کی ہے؟ رب تبارک و تعالی کی نافرمانی. حضرت فقی ابو الہیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون، جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں کے نام سے کیا. اس سے عرض کر رہا ہوں، اس کی زیارت مدنی چینل کے ناظرین کر رہے ہوں گے. نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضی فرمائے گا اور انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا. ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گے. اللہ کی پناہ. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا بوڑھا زانی، نمبر 2 گمراہ پیشوا، نمبر 3 شراب کا عادی، نمبر 4 والدین کا نافرمان، نمبر 5 چغل خور، نمبر 6 جھوٹا گواہ، نمبر 7 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، نمبر 8 سود خور، نمبر 9 ظالم اور نمبر 10 نماز چھوڑنے والا. ہاں، نماز چھوڑنے والے کو دگنا یعنی ڈبل عذاب دیا جائے گا. بے نمازی قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے. فرشتے اس کے چہرے پر، اس کی پشت پر، اس کے پہلو پر مارتے ہوں گے. جنت بے نمازی سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تیرے سے ہوں. دوزخ بے نمازی سے کلام کرے گی اور کہے گی تو مجھ سے اور میرے اندر رہنے والوں میں سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، آ میرے قریب آ. خدا کی قسم مجھ میں تجھے سخت عذاب ہوگا. پھر بے نمازی کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا اور بے نمازی تیز رفتار تیر کی مانند جہنم کے دروازے میں داخل ہو جائے گا. پھر بے نمازی کے سر پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے اور وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا جہاں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے بے نمازی
نار جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کرو معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، نارے جہنم سے چھٹکارے کا یہ عشرہ ہے، اور اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرما دے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔